السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے بہن بھائی کا رشتہ۔ یہ رشتہ سب سے زیادہ قریب تر اور مضبوط ہوتا ہے۔ یہ رشتے خونی، معاشی، ثقافتی تمام رنگوں میں پائے جاتے ہیں۔ خونی رشتے جو ایک ہی گھر کے آنگن میں پلے بڑے ہوں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ کہتے ہیں ماں باپ کے بعد دوسرا نمبر بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ عزیز ترین رشتہ کہلاتا ہے۔ یہ رشتہ جتنا خوبصورت ہوتا ہے اتنا ہی نازک ہوتا ہے۔ یہ رشتہ تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتا ہے، جو ماں باپ نے محبت سے ایک ایک موتی کر کے پرویا ہوتا ہے۔ بھائی کی تکلیف بہن کو محسوس ہوتی ہے اور بہن کی تکلیف بھائی کو۔ یہ ایسی محبت ہوتی ہے جو ختم نہ ہونے سے بھی نہیں ہوتی، لیکن معاشرے نے اور وقت کی کروٹ نے آج اس رشتے میں بہت سی دوریاں بھی لے آیا ہے، لیکن کہیں کہیں یہ محبت وقت سے زیادہ اور بھی بڑی ہے، کیونکہ اس رشتے میں ماں باپ کے بعد، میاں بیوی کے بعد بہن بھائی کے رشتے میں بھی احساس کا رشتہ ہوتا ہے، اپنے پن کا، اپنائیت کا رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے۔ بھائی بہنوں کو پوچھتے نہیں تو کہیں بہنیں بھائیوں کو۔ لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ محبت میں کمی بھائیوں کی طرف سے آتی ہے، بہنوں کی طرف سے نہیں، بلکہ بہنیں تو بھائیوں کی وہ ڈانٹ، وہ تنگ کرنا بچپن کا بھی یاد کرتی ہیں اور مسکراتی ہیں، بڑے مزے کے ساتھ قصے سناتی ہیں۔ تو وہ اب اس موڑ پر آ کے بھائیوں کے لاڈ یاد کرتی ہیں، مگر ہمارے شہروں میں کیسی ہوا چل پڑی ہے، ہمارے گاؤں کی ثقافتوں میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ دیکھتے دیکھتے بھائی بدل گئے۔ وہ اٹوٹ رشتہ نہ ٹوٹنے والا بھی، اس میں بھی درار پڑ گئی، کمزور ہو گیا۔ شادی ہوتے ہی، ماں باپ کے جاتے ہی وہ تسبیح کے موتی ایک ایک کر کے بکھرتے چلے گئے۔ لاڈ اٹھانے والے بھائی کی زبان پر تانے کہاں سے آ گئے، خرچے کے رونے بوجھ کہاں سے آ گیا۔ بہنیں تو اب بھی محبت چاہتی ہیں، وراثت میں حصہ یا جائیداد نہیں۔ معلوم نہیں ماں بیٹیوں کی گھٹیوں میں کیا ڈالتی ہیں کہ وہ بھائی کے بدل جانے کے باوجود بھی اپنے دل سے محبت کا احساس ختم نہیں کر پاتی۔ شادی شدہ بہنیں انتظار کرتی ہیں کہ کب میکے کا دروازہ ان کے لیے کھلے، کب وہ چاہیں کہ بہنیں دستک دے دروازے پر۔ وہ انتظار کرتی ہیں کہ کب فون کی گھنٹی بجے اور انہیں بلایا جائے، لیکن دعوت کرنا تو دور کی بات، ان سے تو رخ موڑ لیا جاتا ہے، باتوں باتوں میں سنا دیا جاتا ہے کہ ہمارے حالات اچھے نہیں، روز روز آنے کا مطلب کیا ہے۔ ایسی بہت سی باتیں معاشرے میں اور خاندان کے کسی نہ کسی گھر میں گردش کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ بیچاری بہنیں میکے کی تازہ ہوا لینے اپنی اماں کے، ابا کے گھر آنا چاہتی ہیں، مگر وہاں تو بھابھیوں کا رویہ، بھائی کا اگنور کرتا رویہ ان کے دل کو چھلنی چھلنی کر دیتا ہے، آنکھوں کو بھگو دیتا ہے۔
آنکھوں کے کونوں سے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے مسکرا کے کہتی ہیں، بس اماں کی یاد آ رہی تھی تو سوچا کیوں نہ چکر لگا لوں۔ اماں نہ بھی ہو تو اماں کی وہ چرپائی، اماں کا کمرہ، اماں کی چیزیں دیکھنے آئی ہوں۔ پر بھائی یہ سر پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی نہیں کہتا کہ بہنا تمہارا اپنا گھر ہے، آ جایا کرو، تمہارا بھائی زندہ ہے، میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں۔ لیکن یہ الفاظ تو جیسے نکلتے ہی نہیں۔ پتہ نہیں معاشرے نے کیا اتنا ان لوگوں کو بدل دیا ہے یا ان پر اتنا بوجھ ڈال دیا ہے۔ بیچاری بہنیں تو یہ بھی نہیں کہتی کہ ہم کھانے میں یہ کھائیں گے۔ اور ایک وہ بہنیں بھی، بھائی بھی خوش نصیب ہیں کہ بہنوں کے منہ سے نکلتے ہی کوئی بات، کوئی لفظ، کوئی خواہش فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ اور بعض جگہ تو کہتے کہتے زندگی کا آدھا سفر گزر جاتا ہے، لیکن خواہش کرنا تو دور کی بات، ہمیشہ بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ آنسوؤں کو پیتے ہوئے گھر کی طرف لوٹ آتی ہیں۔ کچھ بہنیں تو بھائیوں کی لاج رکھنے کے لیے اپنی جمع پونجی سے کوئی چیز خرید کر سسرال میں لے جاتی ہیں کہ بھائی بھابھی نے دیا ہے، ان کا نام روشن کرنے کے لیے اپنی ہی طرف سے کوئی چیز خود کو اپنے سسرال میں لے کر آتی ہے تاکہ سسرال میں میکے کی کڑی مضبوط رہے۔ حالانکہ میکے کی دیوار بیٹی کے لیے درار آ چکی ہے، ان میں بہنیں بھائیوں کی خوشی مسکراہٹ مستقبل کے لیے اپنی وراثت کا حصہ ان کے نام کر دیتی ہیں، لیکن وہ وراثت میں ملنے والی رشتوں کی خوشبو گھر کے آنگن میں محسوس نہیں کرنے دیتے۔ کئی بہنیں گھر پر اس لیے بیٹھی ہیں کہ ماں باپ گزرنے کے بعد ان کا کوئی سرپرست نہیں بنتا۔ جہیز کے خرچے، شادی کا خرچہ انہیں بہن کو بیانے نہیں دیتا، اور بلکہ انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری سے نکل کر اپنے خرچہ خود اٹھائیں۔ لیکن ان کی یہ کمائی رفتہ رفتہ ان کے بچوں کے اخراجات کا حصہ بن جاتی ہے، اور پھر ان کی جوانی کی عمر گزر کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آپ بتائیں پھر جوانی کی عمر کا آخری ادوار میں رشتہ آتا بھی ہے تو کہاں آتا ہے؟ عمر بھر کے تانے شروع، بی بی کوئی بندوبست کر لو، کمرہ خالی کر دو، بچے بڑے ہو گئے ہیں، اس طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گھر کی ذمہ داریاں رفتہ رفتہ ان کے سر پر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا کے تانے سنتے یہ بہنیں اس گھر سے، اس دنیا سے کوچ کر جاتی ہیں۔ معاشرہ یا اس کے لوگ ایک حصے نہیں بلکہ دو حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ جہاں ایسے بھائی اور بہن کا تعلق پایا جاتا ہے، وہاں ایسا رشتہ بھی پایا جاتا ہے جو اٹوٹ کا ہو، جو محبت بھرپور ہو، جن کے لیے بہن بھائیوں سے بڑھ کر کوئی رشتہ اہم ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے، آپ نے کہتے سنا بھی ہوگا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ بیویاں دوبارہ مل سکتی ہیں، لیکن یہ بہن بھائی کا رشتہ کھو جائے تو دوبارہ نہیں ملتا۔ ایسے بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ ہماری پھپھو نے بھی اپنے بھائی کے لیے، ان کی اولاد کے لیے بہت سی قربانیاں دی۔ میں نے بھی اپنے ارد گرد دوست احباب، گھر میں، رشتہ داروں میں دیکھا ہے جنہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے قربانیاں دی یا بھائیوں نے بہنوں کے لیے دی۔ ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا رشتہ مضبوط اور ضرور ہوتا ہے جہاں ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دی جاتی ہے۔ ایک وہ رشتہ ہوتا ہے جو قربانیاں لیتا ہے اور ایک وہ جو دیتا ہے، اور وہ رشتہ وہ بھائی یا بہن خوشی خوشی اپنے کندھوں پر تمام خاندان کا بوجھ لاد لیتے ہیں اور سب کو خوش کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اس گھر میں اس بہن یا اس بھائی کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔
خالی ایک ذمہ داریوں کے تحت پوچھا جاتا ہے۔ مگر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ رشتہ ٹوٹ ہے، اسے مضبوط رکھیں۔ لوگوں کے چکر میں آ کے یا بیگموں کی باتوں میں آ کر یا کسی کی باتوں میں آ کر اس رشتے کو کمزور مت کریں، کیونکہ بہن بھائی جیسا رشتہ ہمیں کہیں بھی نہیں مل سکتا۔ یہ تو صرف کہنے کی بات ہے کہ ہاں میں جی لوں گا اس کے بغیر، یا ہاں اگر بھائی نہیں آتا تو میں کیوں آؤں، میری زندگی بھی اس کے بغیر چل پڑے گی۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اپنی بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھیے، وہ انتظار میں ہے کہ کب بھائی آئے، کب میکے سے سسرال کا سفر طے کرے، اور کب وہ بھی بڑی خوش اسلوبی سے، بڑے فخر سے کہہ سکے کہ میرے بھائیوں نے میرا مان رکھا ہے، میری شب برات آئی ہے، میری عیدی آئی ہے۔ آج کے دور میں تو بھائی عیدی دینا بھی بھول گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر کے خرچے ختم نہیں ہوتے، یہ رسومات کہاں ادا کریں، یہ رسومات، یہ ریچولز تو صرف ایک بہانہ ہے۔ اس رسموں کے ذریعے بیٹیوں کی لاج، بیٹیوں کی مان، عزت رکھی جاتی ہے سسرال کے اندر، لیکن یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بھائیوں نے ختم کر دیا ہے۔ تو یہ رسمیں محبتوں کو زندہ رکھتی ہیں، یہ ثقافتیں رشتوں کے اندر محبتوں کا جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی محبتوں کو زندہ رکھیں، مرنے مت دیں۔ یقین مانیے، والدین کے بعد اگر میکا بیٹی کا زندہ رہتا ہے تو بھائیوں سے آباد رہ سکتا ہے۔ وہ کبھی کبھار مہینے، سالوں میں اگر میکے آتی ہیں تو ان کی عزت کیجیے، احترام کیجیے اور انہیں ان کا مان دیجیے، تاکہ وہ اپنے بڑوں کی خوشبو، اپنی اماں کی خوشبو کو محسوس کر سکے۔ میری دعا ہے کہ کبھی کوئی بہن بھائی نہ بچھڑے، کوئی ان کے درمیان لڑائی جھگڑا فساد برپا نہ ہو، کیونکہ آج کے دور میں یہ جائیداد، وراثتیں بھی دونوں کے درمیان دوری لے کر آتی ہیں۔ اگر بہنیں اپنا سب کچھ دے بھی دیں، جائیداد وغیرہ، پھر بھی کچھ معاشرے میں بھائی پائے جاتے ہیں، ان کی عزت لاج پھر بھی نہیں رکھتے۔ فی الحال اگر آپ کو کوئی میری بات بری لگی ہو تو معذرت، لیکن بہنوں کو محبت، عزت دیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اور پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔